السلام علیکم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول محمد سيد الخير مدد يا رسول الله يا سادة أصحاب رسول الله مدد يا مشايخ الدستور ولا شاء الله فاز شيخ محمد الحقان مدد طريقتنا والصحبة والخير في الجميع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاما من اوتیا کتابہ بیمینی فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا واما من اوتیا کتابہ وراء ظہرہ فسوف یدعو ثبورا ویصلی سعیرا. صدق اللہ العظیم. یہ آیت کریمہ کہتی ہے کہ قیامت کے دن اگر انسان اپنے اعمال کی کتاب سیدھے ہاتھ میں پکڑے گا تو وہ خوش اور مطمئن ہوگا، اور وہ اپنے خاندان کے پاس خوشی میں اور راحت میں چلا جائے گا. یہی کوشش مسلمانوں کو کرنی چاہیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک انسان کو اپنی زندگی جینی چاہیے جیسے کہ اللہ عز و جل نے اس کے لیے بنائی ہے. کیسے؟ اللہ کی اطاعت کر کے، اپنے کام سے کام رکھے اور کسی کو نقصان نہ پہنچا کے. مسلمانوں میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں. کل ہمارے انکل کے بیٹے گزر گئے، نور الدین افندی، اللہ ان پر رحمت برسائے. یہ انسان جب سے یہ چھوٹے تھے تب سے انہوں نے پڑھا. پڑھنے سے ہماری مراد ہے کہ انہوں نے پہلے اپنا اسکول ختم کیا اور پھر وہ اپنے والدین کے ساتھ رہے. پھر انہوں نے کام کرنا شروع کیا. وہ اپنا کام کرتے تھے اور پھر واپس اپنے خاندان کے پاس آتے تھے، اپنے والد کے پاس، والدہ کے پاس اور اپنی اولاد کے پاس شام کو. وہ ایک کاریگر تھے. اللہ ان پر رحمت برسائے. جو کام انہوں نے کیا وہ اپنے پسینے سے کیا. وہ اپنے پیسوں پر جیے اور اس پر کام کیا. نہ ہی انہوں نے کسی کو دھوکہ دیا، نہ ہی کوئی چھل کیا، نہ ہی انہوں نے کچھ چاہا اس سے زیادہ جو ان کے پاس تھا. تو انہوں نے اس طرح کی زندگی گزاری 60-62 سال تک. اللہ ان پر رحم کرے. وہ بیمار ہو گئے اور چل بسے. یہ ایک مسلمان کی زندگی ہے اور کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دھوکہ دینا، کسی سے چھل کرنا، حکومت کے خلاف جانا، چیخ چلا کر باہر جانا، ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ چیختے چلاتے ہیں، آپ زیادہ اونچی آواز بھی کر لیتے ہیں، آپ کچھ شرمناک بھی کرتے ہیں، آپ اسی عمر میں اس دنیا سے چلے جائیں گے جو مقرر ہے. کہ ضروری یہ ہے کہ آپ کس ہاتھ میں اپنی کتاب پکڑتے ہیں. آخرت میں آپ کے اعمال کی کتاب آپ کو سیدھے ہاتھ میں دی جائے گی یا پھر الٹے ہاتھ میں. اگر سیدھے ہاتھ میں دی جائے گی تو بہت عمدہ، لیکن وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا. لیکن اگر الٹے ہاتھ میں کتاب دی جائے گی تو یہ انسان جلایا جائے گا. اس کے حال پر لعنت ہے، وہ جلا دیا جائے گا. یہ دونوں چیزیں دنیا میں بھی ایک جیسی ہیں، ان کی عمر اتنی ہی رہتی ہے. اگر وہ لمبا جیتے ہیں یا 100 سال جیتے ہیں یا 1000 سال بھی جیتے ہیں تو وہ ویسا ہی کریں گے، وہ نہیں بدلیں گے. اگر ایک انسان کی اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں آتے ہیں تو اس نے اپنی زندگی میں جو کیا، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ
اپنے آپ پر کتنا بھروسہ کرتا تھا، لیکن وہ مغرور تھا اور اس نے دھوکہ دیا لوگوں کو، اس سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے انسان کو زیادہ لالچ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جل نے مسلمان کی زندگی خوبصورت بنائی ہے، اس نے مشکل نہیں بنائی۔ اگر وہ غریب ہے تو اسے اپنی غریبی قبول کرنی چاہیے، اگر وہ امیر ہے تو اسے اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اسے اس طرح سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ عز و جل نے یہ دنیا کی زندگی آخرت کے لیے بنائی ہے، پھر بھی انسان دنیا میں خوش ہے۔ ان اعمال کی وجہ سے جو وہ آخرت کے لیے کرتا ہے اس کا دل سکون میں ہوگا اور پھر وہ چلا جائے گا۔ وہ موت سے نہیں ڈرتا، وہ حساب کتاب سے نہیں ڈرتا۔ موت مشکل نہیں ہوتی، موت کے بعد جو ہے وہ مشکل ہے، لوگ یہ نہیں جانتے، اسی لیے وہ سوچتے ہیں کہ جو وہ کرتے ہیں وہ فائدہ ہے۔ یہ فائدہ نہیں ہے، فائدہ ہے اچھا کرنا، اچھی طرح جینا، بنا کسی کو نقصان پہنچائے، بنا کسی پر ظلم کیے، بنا کسی کو ڈرائے ہوئے، بنا کسی کو دھوکہ دیے ہوئے۔ یہ ایک مومن کی زندگی ہے، تو اس کی موت آسان ہوگی اور اس کا حساب آخرت میں آسان ہوگا، اس کا آخر خوبصورت ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، وہ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، وہ اس راستے سے نہ بھٹکیں انشاءاللہ۔ الفاتحہ۔